الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں سید محمد عارف آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لرن اینڈ لرن ود عارف میں دلی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک آپ کو بڑا فائدہ دے گا کہ اس میں آپ کو دنیاوی افراد و بنیاد سے حفاظت کی وہ دعا سکھاؤں گا جو ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی، اور جس کی فضیلت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دعا کو صبح شام ایک بار پڑھے گا، یا جس عمارت میں یہ دعا لکھ کر رکھی ہوئی ہوگی، وہ شخص وہ عمارت اللہ جل جلالہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے، اور زمانے کے تمام آفات و بلیات جیسے زلزلہ، سیلاب، آگ، طاعون، ڈاکہ، چوری، اس سے اللہ جل جلالہ ان کو بچائے رکھتا ہے۔ ادھر ادھر تباہی مچتی رہتی، لیکن اللہ جل جلالہ ان کو اپنی امان میں رکھتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے اثاثوں کو، گھر بار کو، خاندان کے افراد کو، گھر کو زمانے کی تمام آفات سے اور بلیات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ دو واقعات جو اس دعا سے متعلق ہیں وہ بھی سن لیں کہ یہ دعا کتنی بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کو اس دعا کی تعلیم فرما رہے تھے، تو ایک یہودی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس کے کان میں اس دعا کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گزرا، ان سے آواز پڑی اور وہ وہیں بیٹھ گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کے الفاظ دہرائے، اس نے قلم سے اپنے کاغذ پر لکھ لیا اور گھر جا کر ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا۔ وہ تجارت کرتا تھا، تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا کہ اچانک اس کے محلے میں بڑی تیز آگ بھڑک اٹھی جو اس کے مکان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی بیوی نے اپنے مکان کو غیر محفوظ جان کر اس کو چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریبی ایک دوسرے یہودی کا جو 2 منزلہ گھر تھا اس میں چلی گئی، اور اس کی چھت پر سے چڑھ کر حسرت سے اپنے مکان کو دیکھنے لگی۔ وہاں سے اس نے ایک حیرتناک منظر دیکھا جس کو دیکھ کر اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سبز پوش فرشتہ اس کے مکان پر پانی ڈال رہا ہے اور اس کے مکان کو آگ سے بچا رہا ہے۔ جب آگ کو بجھا دیا گیا تو وہ ڈرتے ڈرتے وہ واپس آئے، دیکھا تو اس کا گھر بالکل محفوظ تھا اور اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا تھا، حالانکہ آس پاس کے تمام مکانات جل چکے تھے۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ جب شوہر گھر واپس آیا تو اس نے جو کچھ گزری تھی وہ اسے بتایا۔ اس یہودی نے اسے کہا، چلو آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ حیرانگی سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، پوچھنے لگی کہ آپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، یہ اچانک آپ کو کیا ہوا؟ اس یہودی نے وہ دعا جو اس نے چھپا کر مکان میں رکھی تھی نکال کر بیوی کو دکھائی اور بتایا کہ اس دعا کی وجہ سے ہمارا مکان آگ سے بالکل محفوظ رہا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعا کی تعلیم فرما رہے تھے تو مسجد نبوی کے باہر بیٹھ کر کھڑا ہو کر اس کو میں سن رہا تھا اور اس دعا کو لکھ رہا تھا۔ اس بات کا یہ پکا ثبوت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اگر ہم ان پر ایمان نہ لائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔
بس وہ دونوں جا کر مسلمان ہو گئے، صحابیہ اور صحابی کا مبارک درجہ پایا۔ دوسرا واقعہ جو اسی دعا کے بارے میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو رات کو بیت المال کی حفاظت کے لیے مأمور فرمایا اور بتا دیا کہ دیکھو شیطان بیت المال سے مال چوری کرنے آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق شیطان آیا اور اس نے پکڑے جانے پر صحابی کی بڑی منتیں ترلے کیے کہ میں غریب بوڑھا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ صحابی نے چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی کارگزاری سنی تو فرمایا کہ وہ ابلیس ہی تھا اور اس نے جھوٹ بولا۔ دوسرے دن بھی اس صحابی کو حفاظت پر مأمور فرمایا۔ دوسرے دن بھی شیطان آیا اور پکڑا گیا۔ پکڑے جانے پر اس نے صحابی سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس کے عوض تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جن کو پڑھ کر تم اللہ کی امان میں آ جاؤ اور کوئی بھی تمہارا بال بھی نہ کر سکے گا۔ دوسرے دن شیطان نے صحابی کو آیت الکرسی سکھائی اور صحابی نے چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ شیطان نے بات تو سچ کہی۔ تیسرے دن بھی انہی صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مأمور فرمایا اور بتایا کہ شیطان بھی آئے گا۔ صحابی نے پھر شیطان کو پکڑ لیا اور پھر پوچھا، اے ابلیس، تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا اور تو نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے اور تو اللہ کی قدرت مطلقہ کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، تو کیوں ابھی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ کیا تو جہنم کا ہمیشہ کا عذاب برداشت کیسے کرے گا؟ اور اللہ سے معافی مانگ لے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ شیطان مسکرایا اور بولا، آپ سب کچھ سچ فرماتے ہیں، لیکن جب میں فرشتوں کو علم سکھاتا تھا تو مجھے ایک دعا ایسی آ گئی جو میں ایک بار پڑھوں گا اور مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ جل جلالہ جل شانہ میرے ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، ہر نافرمانی کو معاف فرما دیں گے۔ صحابی نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ تو شیطان نے اسی دعا کو دہرا دیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا۔ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بتایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کی بابت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ شیطان نے اس دعا کے متعلق یہ کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، شیطان ابلیس نے سچ کہا، لیکن قیامت قائم ہونے سے 40 برس پہلے اللہ جل شانہ ابلیس کو وہ دعا بالکل بھلا دیں گے، یعنی وہ دعا ابلیس کو بالکل یاد نہ رہے گی۔ بھول جائے گا، سر پٹکے گا، بال نوچے گا، ٹکرے مارے گا، مگر وہ دعا یاد ہی نہیں آئے گی۔ دعا سن لیجیے، مختصر سی دعا ہے، اس کو پڑھنے کا معمول دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا الہ البشر و یا عظیم الخطر و یا معروف العشی و یا واسع المغفرت و یا عزیز المن و یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویورز، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کا صبح شام معمول بنا لیں اور اپنے گھروں میں بھی لکھ کر رکھیں۔ میں 2005 کے زلزلے کے دوران بھی، پھر کووڈ کے دوران بھی اسی دعا کو پڑھتا رہا اور اس کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے مکانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل محفوظ رکھا۔ پھر دوسرے واقعے سے بھی یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے
کس طرح اس دعا کے پڑھنے والے کو کی گناہوں کو بالکل معاف فرما دیتا ہے، یعنی دنیا بھی محفوظ اور آخرت بھی محفوظ۔ کیسا بہترین عمل اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم فرمایا۔ اللہ ان کے لاکھوں کروڑوں دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے خاندان میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، یا بجلی یا گیس کا بل زیادہ آ جاتا ہے، یا کوئی اگر بزنس پارٹنر آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، تو درج ذیل دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ جل جلالہ نے جو نقصان ہوا ہوگا نہ صرف اس کو پورا کر دے گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دے دے گا۔ یہ دعا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ دعا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ان دونوں دعاؤں کا اہتمام سے پڑھنے والا بنا دے۔ ان دونوں دعاؤں میں دونوں جہاں کی پیش بہا خزانے چھپے ہوئے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں یقین کے ساتھ ہم سب کو بلکہ سارے مسلمانوں کو اپنے لامحدود خزانوں سے لینے والا بنا دے، آمین۔ اگر یہ ہو جائے تو ہماری لالچ و حرص ختم ہو جائے گی، اور ہم جو چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں پھر ایسا نہ ہوگا، اور اس طرح ہم حرام رزق سے بھی بچ جائیں گے۔ اچھا ویورز، آپ سے درخواست ہے کہ اس خیر کو کثرت سے اپنے دوسرے احباب کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور مجھے بھی سبسکرائب کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اس طرح کے ولاگز آپ کے لیے کرتا رہوں۔ والسلام، آپ کا بھائی سید محمد عارف۔